سچی ہو۔ الحمدللہ رکن شورا چل مدینہ بھی کئی دفعہ ہو چکے ہیں، الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں حاجی صاحب، مرحبا۔ اچھا حاجی صاحب، تھوڑا بہت مجھے ماضی کے بارے میں آپ کا یوں پتہ ہے کہ پہلے آپ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہوا کرتے تھے، اور وہ مطلب 3 پیس پہننا اور اس طرح کا، یعنی کہ سلسلہ جو ہے وہ ہوتا تھا نا آپ کا، تو وہ پھر اس کے بعد مطلب ایک ٹرن آیا لائف میں آپ کی، اور ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ ماشاءاللہ آپ کی سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پر سبز امامہ ہے، سنت کی نیت سے آپ نے پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور سر پر بھی چادر ہے اور پردے میں پردہ کیے ہوئے ہیں، مدنی حلیہ ہے، سنت کے مطابق آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، ایک بالکل ٹرانسفارمیشن ہے۔ اور شاید اگر مطلب کوئی پرانا آپ کا اگر ماضی میں جھانکے اور کوئی پرانی وہ تصویر مل جائے یا پرانا کچھ دیکھے تو وہ دیکھ کر تو حیران ہو جائے، چونک جائے کہ یہ وہی شخص ہیں، وہی ہیں جن کو مطلب یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو یقین شاید نہ کریں۔ تو یہ تو بتائیں نا کہ کیسے اسیر ہوئے آپ دعوت اسلامی کے، ایک ماڈرن شخص جو ہے وہ جس کے مطلب ظاہر ہے کہ جوانی میں کچھ خواب ہوں گے، کچھ ارمان ہوں گے، اور وہ اس کا لائف سٹائل چینج ہو گیا اور وہ ادھر آ جاتا ہے، کیا بھاگے آپ کو؟ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی نظر ہے، یہ ان کی نظر کا کمال ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے جو مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مدنی مقصد کو لے کر جب امیر اہل سنت چلے، گاؤں گاؤں چلے، شہر شہر چلے، صوبہ صوبہ چلے، تو الحمدللہ میں بائی برتھ مرکز الاولیاء لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی جی، اچھا ماشاءاللہ۔ تو وہاں گریجویشن میں کر رہا تھا، کامرس میں گریجویشن، اور دن رات بد ایسے ہی گزر رہے تھے، کٹ رہے تھے، بس پھر مسجد میں نمازیں پڑھنے کا معمول تو تھا الحمدللہ، اچھا ماشاءاللہ، شروع سے الحمدللہ ہمارے گھر میں مذہبی رجحان تھا الحمدللہ۔ تو مسجد میں گیا تو ہمارے ایک مسجد میں اسلام بھائی آتے تھے، وہ درس دیا کرتے تھے، فیضان سنت نئی نئی آئی تھی ان دنوں میں، اچھا، اور ایک دن وہ صاحب نہیں آئے، ہمارے درس دینے والے اسلام بھائی نہیں ہے۔ تو میں وہ کالج کے یونیفارم میں تھا، تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا وہ ایک اسلامی بھائی آتے تھے یہاں، وہ درس دیتے تھے، وہ آج نہیں آئے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے۔ میں کہا اچھا لائے وہ کتاب کی طرح میں درس دیتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو آپ کو یعنی دیکھیں اب آپ ماحول سے ویسے یعنی کہ اتنی زیادہ قربت نہیں تھی، ایک درس کا جو ہے نا وہ واسطہ تھا، ایک درس کا ناطہ تھا جس سے آپ گویا کہ دعوت اسلامی کے مطلب چمک کی دور دور سے زیارت کر رہے تھے۔ تو ایسا یعنی کیا آپ کو اس درس میں لگا، یا کیا وہ اس اسلامی بھائی کے انداز میں لگ رہا تھا، یا کیا بات تھی کہ آپ کو اتنا زیادہ مطلب جوش ملا، اتنا زیادہ ایک دم آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یار ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں اگر آئے تو چلو میں دے دوں، کیا اس میں بات؟ اس میں جو سنتیں بیان کرتے تھے نا، جی جی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا انداز تحریر جو تھا اس کے اندر، اور اس طرح کہ بندہ محو ہو جائے اس کے اندر، اور اس کی اندر سنتیں بیان کرنا، اور جو اتنا مزہ آتا تھا مجھے کہ یار ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں مگر سنت کے مطابق اگر زندگی گزرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو پھر وہ سنتیں بیان کرتے تھے، تو وہ بس اس دن وہ فیضان سنت لے تو لی میں نے، اب یونیفارم پکڑ کے وہ مسجد کی ٹوپی پہن کے کھڑا ہو گیا میں۔ اچھا، اور لیکن جب کھڑا ہوا تو نیچے سے ٹانگیں کانپ رہی، اوپر سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا وہ مطلب ایک پہلی بار تھا زندگی میں موقع تھا اس طرح درس دینے کا موقع ملا مجھے، تو درس دیا۔ پھر الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی ہوئی، مگر جو میجر چینج آیا جی جی، وہ یہ کہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے۔ جی جی، اور جب باپا تشریف لائے تو ساتھ میں افطار کرنے کا موقع ملا امیر اہل سنت کے ساتھ۔ بہت شروع کی بات ہے، بس ابھی تو ماحول بھی مطلب رمضان کے علاوہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے علاوہ، جی جی، میں بڑا حیران ہوا
کہ رمضان المبارک کے علاوہ افطار اور پھر امیر علیہ سنت کے ساتھ کھانے کا موقع ملا تو وہ سنت کے مطابق کھانا اور اس طرح برتن کو صاف کرنا اور یہ ساری باتیں دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا. آبزرو کر رہے تھے. آبزرو کر رہا تھا الحمدللہ. اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ وہ داتا دربار حاضری دی. تو داتا دربار حاضری کا طریقہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو ماشاءاللہ. اب ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر پتہ چلا کہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بیان فرمائے ہیں مزارات اولیاء پر حاضری دینے کے, تو وہ امیر علیہ سنت بالکل بعین ہی اس کے آئینہ دار بن کر اور دور سے حاضری اور وہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا اور وہاں بیٹھ کر امیر علیہ سنت کا دعا کرنا اور مناجات اللہ کی بارگاہ میں, اور پھر وہاں سورہ ملک کی تلاوت امیر علیہ سنت نے فرمائی. تو ایک ایسا ذہن بنا کہ ماشاءاللہ عز و جل بہت نیک ہیں یہ, اور ایسے ہیں کہ جن کی صحبت اختیار کی جائے, ایسے ہیں جن کی قربت اختیار کی جائے. مطلب ان کی ادائیں یہ گواہی دینی تھیں کہ یہ جو ہستی ہے یہ نیک ہستی ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا کرم الحمدللہ. بس وہ ایسے دل کو بھائے کہ بس یہ ارادہ کر لیا کہ بس ان کے دامن سے اب مطلب ہٹنا نہیں, اب ادھر ہی آ جانا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں مطلب جو ہے وہ قربت بڑھتی گئی الحمدللہ. اچھا, تو پھر مرید اسی وقت ہو گئے تھے یا کچھ جو ہے وہ وقت لگا اور ذہن بنتے بنتے, یا اسی وقت دیکھا تو اتنے انسپائر ہوئے, یا کچھ وقت کے بعد کچھ مدت کے بعد یہ سعادت حاصل ہوئی؟ اس وقت تو مرید نہیں ہوا میں. اچھا, مطلب وہ بہت متاثر ہوا, دیکھا. وجہ کوئی خاص بات کی؟ بس یہ عام طور پہ مینٹلٹی دیکھی ہے کہ جو اس طرح کے ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے, اس طرح شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے, یہ کچھ نہ یوں سمجھے کہ یہ سیکھنے کی ان میں حص ہوتی, زیادہ تھوڑی سی سیکھنے کی حص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. صحیح. تو بس وہ اس وقت نہیں ہوا مرید, تھوڑا اور دیکھ لو. ہاں مطلب بس ایسے ہی وہ میرے لیے سنت چکے کچھ دنوں کے چند دن کے لیے تشریف لائے, پھر واپس تشریف لے آئے باول مدینہ, تو وہ ترکیب نہیں بنی. ٹھیک ہے. مرید ہونے کا واقعہ جو ہے یہ زیادہ اس سے زیادہ ایک مطلب اور مطلب مدنی چینل کے ناظرین اور آپ کے لیے اور حیران کن ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. اگر آپ اجازت دے تو میں عرض کروں. بالکل حضرت. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ پنجاب کے دورے پر تھے اور اوکاڑا تشریف لائے. تو ہمارے یہاں طے ہوا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ جو ہے وہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لانا ہے, ایک دن آرام کریں گے اور پھر اگلے شہر میں اجتماع ہے. تو بس آرام ایک دن کریں گے, رکیں گے یہاں بس اور چلے جائیں گے. جی. تو مجھے خدمت کا موقع ملا کہ میں اوکاڑا جاؤں اور امیر علیہ سنت کے ساتھ یہاں آ جاؤں مرکز الاولیاء. یہ غالباً 89 کی بات ہے, 1989 کی. ماشاءاللہ. تو میں اوکاڑا چلا گیا, مرکز الاولیاء لاہور سے اوکاڑا چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اجتماع ہوا, بہت بڑا اجتماع امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے وہاں فرمایا اوکاڑا کے اندر. وہ بھی میں نے بیان سنا, بہت متاثر کن. اور ایک امیر علیہ سنت کی برکت اور یہ ظاہر ہو گئی, بہت دیر سے بادل گرج رہے تھے اور بہت بادل آئے ہوئے تھے, اور آئے چاہتا کہ بارش ابھی ہو جائے گی, لیکن جب تک اجتماع ہوتا رہا بارش نہیں ہوئی. اجتماع ہوتا رہا, بیان ہوا, دعا ہوئی, وہ بارش نہیں ہوئی ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر جا کر بارش ہوئی. تو یہ بہت پہلے امید تھی کہ ہو جائے گی بارش, لیکن نہیں ہوئی. بہرحال پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ملاقات تھی اجتماع کے بعد, وہ بارش وغیرہ کے بعد ملاقات ہوئی. تو امیر علیہ سنت نے پوچھا کہ کون آیا مرکز الاولیاء سے مجھے لینے کے لیے. میں نے کہا میں حاضر ہوا ہوں. سبحان اللہ. تو مرید نہیں ہوا تھا ابھی. تو باپا نے فرمایا آگے آ جائیں آپ. تو میں پیچھے سے منچ سے پچھلی طرف وہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو وہ چونکہ وہ کناتے وغیرہ اور اس طرح کا سامان لگا تھا کہ وہ میں پیچھے سے آیا تو کوئی گلاس ٹوٹا ہوا شیشہ پیچھے کسی نے پھینک رکھا تھا. اچھا. میرے پاؤں میں لگ گیا. اللہ اکبر. اور بلیڈنگ شروع ہو گئی اور کافی زیادہ خون نکلا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ ایک دم امیر علیہ سنت سے فکر مند اور پریشان ہو گئے, اور ایک دم سے مطلب نا بہت زیادہ مطلب متغیر ہو گیا رنگ. مطلب وہ فرمایا فوراً رومال نکالا, بولو اب یہ باندھ دے جلدی سے. اللہ اکبر. مجھے یوں لگا جیسے گلاس مجھے نہیں لگا, ان کو لگا ہے. اچھا. اللہ اکبر. اتنی مطلب یہ ٹینشن لے رہے ہیں اس بات کی. میں ان کے فیس ایکسپریشن اور مطلب ان کی انداز سے اتنا حیران ہو گیا کہ یہ گلاس مجھے لگے اور مطلب پریشان یہ ہیں. اور پھر بس وہ میں مطلب جب حاضر ہوا تو وہاں سے ہم مرکز الاولیاء لاہور آ گئے. امیر علیہ سنت نے بھی کرم فرمایا. اس کے بعد
شام کو میں، میرے والد اور میرے دونوں بھائی، تینوں بھائی ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ تشریف لائیں مرکز تو ہمارے گھر بھی آ جائیں. ماشاء کہ اللہ. خواہش تھی کہ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں گے. میں نے عرض کیا نا بچپن سے والد صاحب ہمارے مزارات یا اولیاء پر حاضری دینا اور 11ویں شریف اور اس طرح کے معاملات گھر میں تھے، تو الحمدللہ اولیاء سے محبت، بزرگوں سے محبت، نسبت اور خواہش تھی کہ اللہ والے ہمارے گھر پر آئیں. تو دیکھ تو چکا تھا میں اللہ والے ماشاءاللہ بزرگ ہیں، یہ نیک آدمی ہیں. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مصروفیات تھیں، مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں فرمایا کہ یار وہ چونکہ آپ کو رات کو گلاس لگا تھا تو چلو آپ کے گھر پہ چائے پی لیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ دل جوئی کی انداز امیر اہل سنت کا ایسا بھایا کہ بس امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ وہ دل جوئی کرنے کے لیے گھر تشریف لے آئے. آپ اسیر ہو گئے. اب بس وہ ایسا یعنی وہ سمجھے کہ لینے آ گئے. اچھا سبحان. عام طور پہ ہمارے مبلغین کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی اجتماع میں آئے گا تو وہ اسے انفرادی کوشش کریں گے، یا کوئی آئے گا تو اسے داڑھی کا کہیں گے، امامہ پہنائیں گے. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا دیکھا ہے کہ گھر خود جا کر لے کر آئے. تو میں تو واقعی حیران ہو گیا. ابھی میں اس بات پر سوچتا ہوں کہ بس وہ موقع تھا کہ امیر اہل سنت ہمیں لینے آئے تھے. اللہ اکبر. اور ایسا پھر بس تشریف لائے، الحمدللہ گھر پر آئے تو مرید میں بھی ہوا، میرے بھائی بھی ہوئے، اور بھی اسلامی بھائی، محلے کے رشتہ دار. کیسی ترکیب ہمارے خاندان میں بن گئی کہ ون شاٹ امیر اہل سنت نے سب کو ترکیب میں لے لیا. سبحان اللہ. الحمدللہ تینوں بھائی اب ماحول میں آ گئے، جس کی وجہ سے گھر میں کافی ماحول بن گیا. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بھائی ماحول میں آ جاتا ہے، 2-3 بھائی نہیں ہوتے یا گھر والے ماحول میں نہیں ہوتے تو وہ کافی ان کو ریزسٹنس آتی ہے، گھر کے اندر آتی ہے. لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت نے ایسی ترکیب بنائی کہ وہ ون شاٹ ہی سارے کام ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی